عامل میرا نبی، سب سے بڑا عمل رسالت۔ 1,24,000 انبیاء بھی یہی عمل کرتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا ان میں عامل ہے رسالت، وہ ہے میرا آقا۔ لیکن خم غدیر گواہ ہے کہ سب سے بڑا عامل کا سب سے بڑا عمل اس وقت تک اللہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ اعلان ولایت نہ کرے۔ سب سے بڑے عمل کے سب سے بڑے عمل اللہ اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ اعلان ولایت علی ابن ابی طالب نہ کرے۔ اور جب سب سے بڑے عمل رسالت بھی بغیر علی کی ولایت کے اللہ قبول نہیں کرتا تو ہماری نماز کیسے قبول کر لے؟ اللہ کے منافع کلی کا نام ہے علی۔ یعنی 1,24,000 انبیاء کی ساری رسالتوں کی محنت کرنے کے بعد اللہ کو جو بچتا ہے منافع، اس منافع کا نام ہے علی۔ چلیے ایک دلیل میں آپ کو دے دوں تاکہ منزل آسان ہو جائے۔ سورہ شورا کی آیہ مبارکہ بچے بھی سارے ہمارے گھروں کے جانتے ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس کے ترجمے پہ غور فرمائیں۔ قُلْ، اے میرے حبیب کہہ دیجیے، لا أسألكم، تم سے میں کچھ نہیں مانگا۔ مانگے کیسے؟ جس کی لعاب کو چوسنے والا سلونی کا دعویٰ کر رہا ہو، وہ کسی سے مانگتا ہے؟ وہ تو جھولیاں بھرتا ہے، وہ کسی سے کیا مانگتا؟ تو وہ نہیں مانگ رہا۔ اب مانگ کون رہا؟ بھئی ایک کرینہ ہے مانگنے کا کہ میں ڈائریکٹ کسی سے شے مانگوں، یعنی بھائی سیاست میں بیٹھے ان سے میں کہوں مجھے فلاں چیز چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ میں نے ڈائریکٹ مانگا۔ اب بعض دفعہ ہوتا ہے کہ میں ڈائریکٹ ان کے سے نہ مانگوں تو کیا کروں؟ میں شاہ صاحب کو کہتا ہوں، شاہ جی سجاد بھائی سے کہیے مجھے فلاں چیز چاہیے۔ اب یہ ان سے کہیں گے کہ فلاں چیز دے دیں، تو یہ کیا اپنے لیے مانگ رہے ہیں؟ میرے لیے مانگ رہے ہیں، یعنی سائل میں ہوں، توجہ رکھیے، وسیلہ شاہ صاحب ہے، یعنی ہم سے نبی نہیں مانگ رہا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں رسالت کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ قربہ سے پیار کریں، قربہ سے مودت۔ پوری توجہ اس جملے کہ پہلا جملہ میں آپ تک پہنچانے لگا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے ذہان اس عارفانہ حقیقت کی طرف جو ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ پوری آیت میں مجھے وہ کرینہ بتاؤ جس سے یہ فیصلہ ہو سکے کہ یہاں پہ مانگنے والا اللہ ہے یا اس کا رسول ہے۔ پوری توجہ، اللہ ہے یا اس کا کوئی کرینہ، کوئی طریقہ آپ کو نظر آ رہا؟ چلیے ایک اور منظر میں آگے بڑھ جاتا ہوں، یہاں پہ بھی آپ کی خاموشی یقیناً میں سمجھوں گا کہ آپ اس کو سوچ رہے ہیں۔ پوری آیت کے ترجمے آپ غور کیجیے کہ جو ایسی بات فیصلہ کرے کہ جن قربہ کی مودت مانگی جا رہی ہے یہ قربہ میرے رسول کے ہیں کہ اللہ کے ہیں؟ نہیں شاید میں سمجھا نہیں بھائی، ترجمے میں ہم ڈنڈی مار دیتے ہیں کہ کیا کر رہے، اللہ کہہ رہے ہیں اپنے حبیب سے کہ کہہ دیجئے میں رسالت کی مشقت کر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قربہ سے مودت۔ یہ میرے عربی کے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ پوری توجہ، یہ کون سا ایسا لفظ ہے جس کا ترجمہ میرے کر دیا؟ نہیں نا، لا أسألكم، میں سوال ہی نہیں کرتا،
इलैहि अजरन, किसी बदले इल्लल मवद्दा, फैल कुर्बा, सिवाय इसके कुर्बा से मवद्दत की जाए। तवज्जो है, कोई करीना बताता है कि जैसे ये पता चले कि ये रसूल के कुर्बा है या अल्लाह के कुर्बा है। कोई मुझे बताए तो सही कि कैसे फैसला कि ये जो मांगा जा रहा है ये रसूल के कुर्बा का है या तौहीद के कुर्बा का है। अब आप सबको मैं शामिल कर आपको मुबारकबाद भी देते हूँ इस हकीकत की तरफ कि कितने खुशकिस्मत है कि आपके हाथ उनका दामन है जो एक ही वक्त में रसूल के भी कुर्बा है, वहीद का भी कुर्बा है। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली। जो एक ही वक्त में रसूल के भी कुर्बा है, वहीद के भी। चलिए आपके मंजर दिखाई दे। चलिए मस्जिद नबवी में रसूल का सर सजदे में है, पुश्त पे हुसैन है। अब पुश्त पे हुसैन, उधर से जिब्राइल का आना इस बात की दलील है कि ये रसूल के भी कुर्बा में है, तौहीद के कुर्बा में। चलिए जिसे अभी भी समझ नहीं आई कि इन दोनों एक ही जगह पे देखना, तो जब रसूल फतह मक्का के वक्त बुतों को तोड़ रहे थे तो कैसे तोड़ रहे थे कि कदम अली के रसालत के मोहर के ऊपर थे और हाथ अर्श पे थे। उधर से भी करीब था, इधर से भी करीब था, जिसे अभी भी समझ नहीं आई कि तौहीद और रसालत के ये कैसे कुर्बा है। तो चलिए मेराज पे रसूल जा रहे हैं इधर से और उधर से हाथ अली का रहा है। ये रसूल के भी कुर्बा। लोगों ने अली को समझना शुरू कर दिया। भाई इतने से दिमाग में अली कैसे आ जाए? ये तो रसूल के भी कुर्बा में से, अल्लाह के भी कुर्बा में से। यानी इसको पहचानने के लिए कम अज कम रसूल होना चाहिए। अली को समझने के लिए कम अज कम रसूल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तौहीद का होना। इससे तो कम वो समझ में आता ही। तो याद रखिए कि बिला एक जुमला मैं याद रखिए, अफरात और तफरीक का कायल नहीं, ये ध्यान में रखिए। ये नहीं कभी इधर चला जाऊं कभी इधर चला। हम गदीरी हैं और गदीरी कहते किसे, न गदीर से आगे जाया जाए न गदीर से पीछे रहा जाए। जहां रसूल रोक ले वहां पे रुक जाओ। और खुदा की कसम जब तक अली की पेशानी पे सजदे का निशान है अल्लाह की तौहीद को कोई खतरा नहीं। और अल्लाह की तौहीद को कोई खतरा नहीं जब तक अली की पेशानी सजदे का निशान हो। अब एक मंजिल आगे बढ़ा, मुसल्ले पे है मेरे मौला, खालिक की तरफ मुखातिब हो एक जुमला कह रहे हैं, समझे? परवरदिगार ये अली तेरी इबादत न जन्नत के लालच में करता न जहन्नम के खौफ से करता। सुना हुआ है आप, लेकिन जिस एंगल से मैं जुमला तक पहुंचाना चाहता हूं, परवरदिगार ये अली तेरी इबादत न जन्नत के लालच से करता है न ये जहन्नम के खौफ से करता है। और खुदा की कसम ये जुमला अली के अलावा कोई कह भी नहीं सकता, क्योंकि जब से
علی نے اللہ کو سجدہ کرنا شروع کیا تھا اس وقت نہ جنت بنی تھی کیا بات ماشاءاللہ نہ جہنم کا وجود علی ہی کہہ سکتے پروردگار علی نہ تیری عبادت جنت کے لالچ میں کرتا نہ جہنم کے خوف سے تو کیوں کرتا علی تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ علی نے تجھے عبادت کا اہل پایا خدا کے لیے اس جملے کی معرفت کو سمجھیے علی نے تجھے عبادت کا اہل پایا سجدے کا اہل پایا اس جملے کی معرفت جو اندر راز ہے خدا کی قسم یہ علی ہے جو اللہ سے اللہ کی اہلیت پہ بات کر رہا ہے توحید کی اہلیت کو جانتا ہے تو تبھی کہہ رہا ہے نا کہ تجھے اہل پایا اگر اجازت دو تو ایک جملہ نہ کہہ آپ سب کی نمائندگی کرتے مولا آپ کے پاک مقدس نالین مبارک گرد کی قسم ہم جتنے علی والے ہیں آپ کے جملے کے مطابق ہم نہ آپ سے مودت آپ سے عشق نہ جنت کے لالچ میں کرتے ہیں نہ جہنم کے خوف سے کرتے ہیں مولا ہم تجھ سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے تجھے پیار کا اہل پایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہم نے تجھے اس مودت کا اہل پایا بھائی یہ ہم ہے جو علی سے کم پہ مطمئن ہوتے ہیں خدا کی قسم پوری توجہ رکھیے اچھا یہ جو لوگ حوالوں کے محتاج ہیں جی علی کی فضیلت بیان کی حوالہ کہاں پہ کس کتاب میں لکھا بھائی نہیں لکھا کہیں نہیں لکھا علی کہتے ہی اسے جو حوالوں کا محتاج نہ ہو بھائی علی کو مولا مانتے ہو کہاں پہ لکھا بھائی نہیں کہا تھا رسول کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ علی مولا ہے نہیں لکھا اب حوالہ نہیں ہے اب مجھے سوچ کے بتاؤ تمہارے پاس کوئی ایسا ہے جو رسول کے بعد مولائیت کے مقام پہ ہو سکتا کوئی ہے تو اسے مان بھائی جنہوں نے تختوں پہ قبضہ کر لیا اگر حوصلہ اتنا ہی ہے تو مان لو ان کے بعد ان کو یہ علامہ ہلی صاحب کا جملہ میرے ذہن میں آ گیا کیا خوبصورت انہوں نے کہا تھا ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ بلا بتائیے اگر تخت پہ بیٹھنے والے سچے نہیں تھے تو علی ان کو مشورے کیوں دیتے تھے یہ آج بھی یہ سوال ہوتا اگر وہ سچے نہیں تھے تخت پہ بیٹھنے والے تو علی ان کو مشورے کیوں دیتے تھے اب علامہ ہلی صاحب کا یہ جملہ جس کے لوہے دل پہ آ جائے کیا خوبصورت جملہ انہوں نے کہا تیرے جملے نہیں مجھے سوچنے پہ مجبور کیا کہ اگر تخت پہ بیٹھنے والے سچے تھے تو علی سے مشورے کیوں لیتے تھے مالک آپ کو سلامت اگر وہ سچے تھے تو پھر علی کے دروازے پہ آنے کی ضرورت کیوں پڑتی ان کا علی کے دروازے پہ آنا یہی تو ثابت کر رہا ہے کہ وہ سچے نہیں تھے جس کے دروازے پہ آتے تھے وہ سچے سوال پوری توجہ نہیں میں آپ سے سوال کرتا اگر رسول نہ کہتے کوئی حوالہ کوئی کتاب نہیں تب نبی کے بعد کسے مولا کوئی علی کے علاوہ تمہیں نظر آتا ہے
اچھا مجھے اتنا بتائیے، چلو رسول آپ نے علی کو تو اس لیے مولا مانا کہ رسول نے بازو بلند کر کے کہا من کن تو مولا فہذا علی، چونکہ رسول نے کہہ دیا اس لیے ہم نے مولا مانا۔ اچھا مجھے اتنا بتاؤ، رسول نے علی کا تو اعلان کیا اس لیے تم نے اسے مولا مانا، رسول کو مولا مان رہے، یہ رسول کا کس نے بازو بلند کر کے کہا؟ کیا بات، کیا بات، کوئی مجھے بتاؤ کہ رسول کا کسی نے بازو بلند کہا تھا کہ یہ رسول تمہارا مولا ہے؟ رسول کا ذاتی سٹیٹس ایسا ہے، ذاتی کردار ایسا ہے۔ ایک جملے میں بیان کرتا ہوں رسالت کا کردار کیا، جس نے اپنی زبان کے اعتبار پہ عقلوں سے پردہ کرنے والے اللہ کو منوا لیا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جس نے اپنی زبان کے بھروسے جو عقلوں میں اللہ نہ آئے، جو اسے منوا دے، اسے محمد مصطفیٰ۔ توجہ ہے سب؟ تو آپ نے کیوں مانا؟ یہی عقدہ کھول کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بھائی آپ کے پاس دلیل کیوں مان رہے، اور یہ ضرورت کیوں پیش ہے رسول کو وہ اعلان کر جس کا میں مولا اس کا یہ علی اعلان کی ضرورت؟ یہ ایسے بات سمجھ میں نہیں ہے بھائی، ہمیں علی سے کم تر ہم مطمئن نہیں ہوتے، رسول کے بعد ہمیں سمجھ آ گیا کہ علی کے علاوہ اور کوئی مولا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اعلان کی ضرورت ہے۔ رسول نے بازو پکڑ کے دکھایا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ کیوں ضرورت تھی؟ تو پیچھے چلیے، جب اللہ آدم کو سجدہ کروایا، آدم کو سجدہ کروایا، کیا اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ فرشتوں نے میرا حکم مان لینا؟ شیطان نے نہیں مانا، پتا تھا کہ نہیں؟ پتا، جب پہلے ہی پتا تھا تو یہ حکم دینے کی ضرورت کیا تھی؟ پہلے ہی پتا تھا کہ ایک ہے جس نے انکار کرنا، باقی سب نے سجدے میں جھک جانا۔ اعلان کیوں کروایا؟ جانتے ہوئے اصل میں وہ شیطان کے چہرے سے اللہ نقاب الٹنا چاہتا تھا۔ اس اعلان کے بعد اللہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ منافق کو پہچانو، یہ جو توحید کی گردان رٹ کے آیا صرف اللہ اللہ ہی کر رہا ہے، جب اللہ کی مان نہیں رہا تو یہ منافق ہے۔ لہذا شیطان کے چہرے سے نقاب الٹنے کے لیے کیا کیا؟ اللہ نے کہا کہ سجدے کا جھک جاؤ آدم کو۔ اب رسول کو کیا نہیں پتا تھا کہ کیسے نے ماننا ہے، کیسے نے نہیں ماننا علی کا مولا؟ پتا تو تھا۔ اعلان کی ضرورت کیا تھی؟ تاکہ منافقوں کے چہرے سے نقاب الٹ دیا جائے۔ کل ایمان نعرہ حیدری، تو ضرورت ہی تم نے اس گھرانے کو سمجھیں گے۔ رسالت کس کی، عمل کس کا؟ رسول کا۔ کس کا عمل ہے جی؟ رسول کا عمل ہے، لیکن اس کا منافع سارے کا سارا علی کی حویلی کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن کی مودت مانگی جا رہی ہے، علی کی زوجہ، علی کے شہزادے، خود علی۔ عمل رسالت کا منافع علی کی حویلی۔ تو میں نے جو جملہ کہا تھا کہ رسالت کے منافع کا نام علی ابن ابی طالب، جس نے ضرب لگی ایک جملہ کہا فوزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب۔ اس جملے کو سمجھ، کامیابی کسی ہر بندے نے تعبیر، کسی نے کہا کہ علی کو چونکہ شہادت کا مرتبہ
اس لیے انہوں نے کہا میں کام کروں. بھئی جس کی محبت بستر پہ جانے والے کو بھی شہادت کا درجہ دے دیتی, وہ شہید ہونے پہ اتنا خود کو کامیاب نہیں. اصل مقصد علی کا دنیا میں آنے میں مقصد کیا کہ اس لا شریک کو لا شریک منوائے. پوری توجہ, اس لا شریک کو لا شریک اللہ کو منوانے کے لیے دنیا میں آئے, اور علی اس کو منواتے منواتے یہاں تک پہنچ گئے کہ لوگوں نے اسے ہی خدا ماننا چاہا. اس کو مانتے مانتے یہاں تک وائنڈ اپ کرنا. یا اذان تو شروع ہو رہا ہے, توجہ ہے کہ بس ایک روایت میں پڑھی, یعنی ادھر علی کو لوگوں نے خدا ماننا شروع کر دیا, تو جب سجدے میں سر رکھا تھا اور ضرب لگی تو پھر علی نے کہا رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا, کیونکہ یہ سجدہ قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے کہ جسے تم خدا مان رہے ہو وہی علی جس کو سجدہ کر رہا ہے حقیقت میں وہ خدا ہے. اس لیے کہا رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اور بس ایک ہی روایت آپ تک پہنچا, اذان سے جو دیگر ہمارے بھائی میں صرف چند لفظ اس گھر کو پرسا دے لیں. بس مصائب میں اس سے بڑھ کر کیا کہہ سکتا ہوں. بس یہ ذہن میں رکھیے عید قریب ہے اور آج علی کی بیٹیاں پردیس میں یتیم 18 اور 19 کی درمیانی شب جو ایک ہی روایت سے اس درمیانی شب مولا گھر میں ہے. اچانک دروازے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز بلند ہوئی. اسلحے کی جنکار بلند. سرکار غازی دوڑے کہ میں جا کے دیکھوں تو صحیح دروازے پہ کون آیا. دروازے کے قریب پہنچنا تھا کہ علی نے روک کے غازی رک جا. ایک جگہ یہ جملہ پھر استاد محترم نے پڑھا اور مجمع سے ایک بندے نے اٹھ کے کہا تھا علامہ صاحب علی بھی غازی کو روکتے ہی رہے تھے. حسین بھی روکتے رہے تھے. غازی رک جا دروازہ میں کھولوں. غازی پیچھے ہٹے. علی نے دروازے کو 4 نقاب پوش ہاتھوں میں تلواریں. جیسے ہی مولا کو دیکھا فوراً تلواریں نیام میں ڈالی. گھوڑے سے نیچے اترے قدموں پہ ہاتھ رکھا
سلام کے بعد مولا نے کہا کون؟ نقاب ہٹا کے ایک نے کہا ابراہیم ابن مالک احتب، دوسرے نے کہا حذیفہ یمانی، عبداللہ بن نفیل، اسود بنت نبات، چاروں نے مولا کے جو صحابی قدموں پہ ہاتھ رکھ، مولا نے کہا بتاؤ کیسے آئے؟ کہا مولا جب سے یہ رمضان چڑھا تیری تقریروں سے ہمیں ڈر لگتا، آپ نے صحابی کے سوال پہ کہا تھا جب اس نے پوچھا تھا یا علی داڑھی خضاب نہیں کرنی، آپ نے کہا تھا یہ داڑھی اب میرے لہو سے خضاب ہو۔ عزادار ایک جملہ کہہ دو، حسین کی داڑھی کو میرا مولا چوم رہا تھا، مولا حسین نے کہا بابا میری داڑھی کو کیوں چوم رہے؟ کہا ایک وقت تھا جب رسول نے میری داڑھی کو چوما تھا، میں نے یہی سوال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا علی تیری یہ داڑھی تیرے لہو سے رنگین ہوگی، تیرے لہو سے خضاب ہوگی، بابا پھر میری داڑھی کیوں چوم رہے؟ علی رو کے کہتے ہیں حسین میری داڑھی صرف میرے لہو سے رنگین ہوگی، لیکن تیری داڑھی کبھی اکبر کے لہو سے، کبھی علی اصغر کے لہو سے رنگین ہو۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، حسین کی ماتم سے مولا کبھی آپ کہتے ہو جب کسی نے پوچھا آج کون سا دن ہے، آپ نے کہا 16 رمضان، پھر آپ نے کہا تھوڑے رہ گئے، زیادہ گزر گئے، تیری تقریروں سے ڈر لگتا۔ مولا پتہ چلا ہے کچھ دشمن کوفے میں آئے ہیں آپ کے لیے، ہم نے اپنے گھر والوں سے وعدہ لیا کہ ہمیں معاف کر دے، ہم وقت کی حجت کے لیے اس کے حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ہنسی خوشی میں اجازت دی، مولا اجازت دے ہم آپ کی حفاظت پہ مامور ہوتے۔ مولا نے کہا میں تمہاری اس جذبے اور نیت کو سلام کرتا ہوں، لیکن اگر حفاظت کی ہی ضرورت ہے تو میرا غازی ہے، مجھے غازی کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم واپس اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تمہاری نوکری میں قبول کر۔ کہتا ہے ہم نے سمجھ لیا کہ چونکہ حکم کا لفظ آ گیا اب ہمارا یہاں پہ رہنا حرام ہے، جو حجت کا حکم ہے ہمیں واپس گھروں کو لوٹنا چاہیے۔ کہتے ہیں میرا دل نہیں مان رہا، ڈرے ہوئے، کہتے ہیں ہم مڑتے مڑتے گھوڑوں پہ بیٹھ کے جا رہے تھے۔ حذیفہ کہتا ہے کہ میں نے گلی مڑتے ہوئے ایک مرتبہ آخری دفعہ مولا کی زیارت کی، جب ہمیں الوداع کر رہے کہتے میں گھر پہنچا، میں نے جلدی سے اپنے تلوار کو زمین پہ پھینک، زمین پہ لیٹ کے رونے لگا۔ میری زوجہ قریب آئی، کہتی ہے رونے کی وجہ کہا آج زمانہ علی کا دشمن ہے، لیکن علی نے ہماری نوکری قبول نہیں کی۔ کہتے میں روتا بھی جاتا تھا، اچانک مجھے نیند آ گئی۔ کہتے ہیں پتہ نہیں وہ وقت کیسا تھا کہ میری زوجہ دوڑتی ہوئی آئی، آگے کہتی ہے میرے سرتاج جان یہ آواز دیکھ، یہ آواز کیسی ہے؟ کہتا میں نے سنا آواز آ رہی تھی قد قتل امیر المومنین، آمینوں کا امیر قتل ہو گیا۔ علماء کہتے ہیں ملاؤں نے ایسی ضرب لگائی کہ صرف امامہ نہیں کٹا، علی کا سر ایسے کٹا جیسے کاری ریل پہ قرآن کھولتا ہے، ایسے علی کا سر۔ آخری جملہ سنو،
نوجوان یہاں پہ موجود ہے، جوان بیٹے اور کوئی باپ کو ضرب لگائے، کون سے جذبے جنم لیتے؟ دو جذبے جنم لیتے، باپ کو سامنے کوئی مارے، حلالی بیٹے جو ہوتے ہیں اس کو دو جذبے، یا تو باپ کو بچاتا ہے یا پھر جس نے مارا اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگ۔ یہی انسانی فطرت ہے، یہی جذبے جنم لیتے۔ اب قبلہ علی کو ضرب لگی، بیٹا پیچھے، جذبے کے تحت یا تو میرے مولا حسن باپ کو بچانا چاہیے تھا، یا پھر جو قتل کر کے بھاگ رہا تھا اس کو پکڑنا چاہیے تھا، لیکن یہ انسانی فطرت ہے۔ آؤ تمہیں سمجھاؤں امامت کسے کہتے ہیں۔ ادھر ضرب لگی، علی نے کہا حسن بیٹا آگے آؤ، سجدہ مکمل کرو۔ حسن آگے بڑھے، بابا کا نام مکمل سجدہ۔ دعا کرو کسی بیٹی کے سر سے پردیس میں عید سے پہلے اس کا بابا دنیا سے نہ جائے۔ عزادارو، عید کا روز تھا، علی کی بیٹیاں پردیس میں اپنے بابا کا کٹائی ماما اپنی گود میں رکھ کے کہہ رہی تھی بابا کوفہ کے لوگ عید منا رہے ہیں اور ہم اس انتظار میں ہیں کوئی آئے ہمیں ہمارے بابا کا پرسہ دے۔